نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے صحافت کے پیشے کے 4 اسٹار جنرل سید سعود سعر کے انتقال کے بارے میں۔ سعود سعر صاحب کو پیشہ صحافت کا 4 اسٹار جنرل اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ صحافیوں کے لیے جہاں کہیں جنگ لڑنی ہو، جہاں کہیں کوئی صحافیوں کا مسئلہ درپیش ہو تو وہ پیش ہوتے تھے۔ اور ایک واقعہ بھی ایسا پیش آیا کہ ایک وزیر داخلہ کے پروٹوکول افسر، سٹاف افسر نے صحافیوں کو روکنے کی کوشش کی، ان کے گرد آنے کی کوشش کی، روکنے کی کوشش کی، تو سعود سعر صاحب نے اسے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں صحافت کا 4 اسٹار جنرل ہوں، تمہیں جرت کیسے ہوئی ہے جرنلسٹ کو دھکے دینے کی۔ بہرحال وہ ابتدائی اجل کو لبیک کہہ کے یہاں سے مڑ کر کوئی واپس نہیں آتا، لیکن وہ اپنے پیچھے یادوں کا ایک انبار چھوڑ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے بعد آنے والی نسلوں کے لیے 60 سالہ صحافت میں عزت و توقیر سے زندہ رہنا سکھا بھی اور سکھایا بھی۔ کبھی اپنے قلم کی حرمت پر سودا نہیں کیا، ہمیشہ جو چاہا وہ لکھا، کسی کے سامنے جھکے نہیں اور نہ ہی کوئی شخص ان کے قلم کا سودا کر سکا۔ عمر بھر نظریاتی صحافت کی، اسلام اور نظریہ پاکستان کی پیاری کی۔ وہ اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کے لیے شمشیر برہنہ تھے۔ وہ صحافیوں کی دائیں بازو کی تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ دستور کے سرخیل تھے۔ جب پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی بنیاد رکھی گئی تو کچھ عرصہ بعد انہیں اس کا صدر بنایا گیا۔ ان سے قبل امجد قریشی مرحوم اور نیاز مدنی مرحوم صدر منتخب ہوئے۔ بہرحال یہ بات ایک طے شدہ ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کی صحافتی سیاست میں سید سعود سعر آپ کا توتی بولتا تھا، لیکن وہ ایک بہت بڑے عاشق رسول کی حیثیت سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آخری ایام میں ختم نبوت پر ایک کتاب لکھی جو انہوں نے 1974 کی پارلیمنٹ کی طرف سے قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کی جو کارروائی ہے اس کو قلم بند کیا۔ اس طرح انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دے کر اپنی عاقبت سنوار لی۔ سعود سعر صاحب ہمیشہ ایڈونچر کرتے تھے صحافت میں۔ وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم واقعی تھے جس کو کہتے ہیں وہ انہوں نے کی۔ انہوں نے دلائی کیمپ سے ذوالفقار علی بھٹو کی تحویل میں دلائی کیمپ میں قید افتخار طاری کو رہا کرایا۔ پھر وہ جب ان کی آرٹیکل چھپا تو پورے ملک میں ترتری مچ گئی اور بالآخر افتخار طاری زندہ سلامت وہاں سے برآمد ہو گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پریس کانفرنس ہو، ضیاء الحق کی محفل ہو، محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ صحافیوں کی ملاقات ہو، یا میاں نواز شریف کے ساتھ گپ شپ ہو، ہمیشہ سعود سعر نمایاں نظر آئے۔ ان کے سوالات کی کاٹ بڑی دور دور تک محسوس کی جاتی تھی۔ وہ واقعتاً ایک بڑے اخبار نویس تھے۔ انہوں نے گو کہ کسی یونیورسٹی سے کوئی ڈگری نہیں حاصل کی، لیکن وہ اپنی ذات میں ایک یونیورسٹی تھے۔ انہیں مطالعہ کا بے پناہ شوق تھا۔ انہوں نے سینکڑوں کتب پڑھ رکھی تھے اور ان کا مطالعہ بھی انتہائی وسیع ہونے کی وجہ سے جب وہ کوئی بات لکھتے تھے
تو اس میں گہرائی اور گہرائی ہوتی تھی۔ میں راولپنڈی کا واحد اخبار نویس ہوں جن کا کم و بیش 5-6 اشروں سے ان کے ساتھ تعلق رہا ہے۔ میں نے زمانہ طالب علم میں جب طالب علم کی ڈائری لکھی تو وہ روزنامہ تعمیر میں سب ایڈیٹر ہوا کرتے تھے۔ میں گورنمنٹ ڈگری کالج عسکر مال کا جنرل سیکرٹری رہا، تو وہاں سے میں ڈائری لکھا کرتا تھا، طالب علم کی ڈائری۔ تو یہ اس کی اصلاح کرتے اور پھر شائع بھی کرتے، حوصلہ افزائی کرتے۔ میرا تعلق زمانہ طالب علم میں ہی ان سے ہو گیا تھا اور پھر ان کے مرتے دم تک قائم رہا۔ وہ اکثر و بیشتر اپنے تازہ کالم کی تفصیلات بھی آگاہ کرتے تھے۔ سید سعود ساحر صاحب سے نے یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کی تحریک میں چودھری ظہور اللہ شہید کی رہائش گاہ 99 ویسٹیج میں اس میز کے نیچے بیٹھ کر رپورٹنگ کی جس کے ساتھ بیٹھ کر یو ڈی ایف کے لیڈر مذاکرات کر رہے تھے، لیکن وہ جب پکڑے گئے تو انہیں کسی نے کچھ نہیں کہا، کہ وہ سب ہی جانتے تھے کہ چودھری ظہور اللہ شہید کے ذاتی دوست بھی ہیں اور ایک معتبر اخبار نویس بھی ہیں۔ سعود ساحر صاحب ٹریڈ یونینسٹ میں سرگرمیوں میں دائیں بازو کی ایک علامت تھے۔ مرحوم کی وفات سے صحافت کا ایک تابناک اور درخشندہ باب تمام ہو گیا ہے۔ مرحوم کی وفات کے وقت ان کی عمر 81 سال تھی۔ ان کے تمام احباب نے، جن میں راجہ ظفر الحق، جن میں اعجاز الحق، سید انور محمود، رشید چودھری اور دیگر لوگ موجود تھے، انہوں نے جنازے میں شرکت کی۔ سعود ساحر صاحب کے بڑے بھائی کا نام حکیم سرو سہارنپوری تھا۔ وہ بھی اپنے دور کے بڑے علماء کرام میں اور طبیبوں میں شمار ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سعود ساحر صاحب کا نامی گرامی جو تھا نا، وہ حکیم سرو سہارنپوری صاحب کے ساتھ بالکل ملتا تھا۔ لوگ دونوں کو ایک ہی چیز سمجھتے تھے، کیونکہ دونوں ایک ہی خاندان کے بھائی تھے، لیکن ان کی سوچ اور ان کی فکر بھی ایک جیسی تھی۔ 1979 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی گئی تو اس رات ڈسٹرکٹ جیل کے باہر سعود ساحر صاحب کو حراست میں لے لیا گیا، اور اس وقت انہیں چھوڑا گیا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جا چکی۔ سعود ساحر صاحب ملک کے نامور صحافی مجیب الرحمان شامی سے خصوصی ان کا تعلق ہے۔ ملک کی صحافت میں بڑا مقام رکھنے والے شہید صلاح الدین سے بھی ان کی طویل رفاقت رہی ہے۔ وہ صحافت کا ایک تابندہ ستارہ اور منفرد اسلوب کے قلمکار تھے۔ اب یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سعود ساحر صاحب کا بلند کتنا مقام تھا۔ انہوں نے ہمیشہ ایڈونچر کیا، لیکن انہوں نے اپنے اصولوں، اپنی سوچ اور اپنی فکر پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ سعود ساحر کی کمی سال ہر سال تک محسوس ہوگی۔ وہ ہمارے رہنما تھے، ایک دبنگ صحافی تھے، ایک دبنگ لیڈر تھے۔ ہم انہیں یاد کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔